اسرائیل اور ایران جو کبھی اتحادی تھے اب ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہیں۔ سن 1948 میں اپنے قیام کے ساتھ ہی اسرائیل کے ایران کے ساتھ تعلقات استوار ہوئے۔ ایران ترکیہ کے بعد دوسرے اسلامی ملک تھا جس نے یہودی ریاست کو تسلیم کیا۔ اس وقت ایران پر محمد رضا پہلوی کی بادشاہت تھی اور ایران مشرقی وسطی میں سب سے بڑی یہودی کمیونٹی کا گھر تھا۔ اپنے قیام کے وقت اسرائیل اپنی ضرورت کا 40% تیل ایران سے درآمد کرتا اور اس کے بدلے اسلحہ، ٹیکنالوجی اور زرعی مصنوعات فروخت کرتا تھا۔ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد نے شاہ ایران کے خفیہ پولیس ساواک کو تربیت دی تھی۔ 1979 میں ایرانی انقلاب میں شاہ ایران کا تختہ الٹ دیا گیا تو ڈرامائی طور پر دونوں ملکوں کے تعلقات ختم ہو گئے۔ اسرائیل نے انقلاب کے بعد ایران کی اسلامی ریاست جمہوری ریاست کو تسلیم نہیں کیا۔ ایران کے روحانی پیشوا آیت اللہ اسرائیل کو بیت المقدس پر قابض غیر قانونی ریاست قرار دیتے ہیں، تاہم دونوں ملکوں کے درمیان غیر رسمی تجارتی رابطے پائے جاتے تھے۔ سن 1980 میں فلسطین میں اسرائیل کے خلاف پہلی مسلح تنظیم اسلامک جہاد کا عمل قیام میں لایا گیا تو اس کے پیچھے بھی ایران تھا۔ ایران اور عراق کے درمیان 1980 سے 1988 تک جاری رہنے والی جنگ کے دوران اسرائیل نے صدام حکومت کے خلاف تہران کو 1500 میزائل فراہم کیے تھے۔ 1982 میں اسرائیل نے پڑوسی ملک لبنان پر حملہ کر کے فلسطینی گروپس کے خلاف کارروائی کی تو اس دوران دارالحکومت بیروت پر بھی مختصر وقت کے لیے قابض ہو گیا۔ اس کے بعد ایران کے پاسدارانہ انقلاب نے لبنان میں حزب اللہ کے نام سے مسلح ملیشیا کو کھڑا کیا جو ملک کے جنوبی علاقے میں شیعہ آبادی کے مرکز سے اسرائیل کے خلاف کارروائی کرتے ہیں۔ اسرائیل یہ الزام عائد کرتا ہے کہ حزب اللہ نے دیگر ملکوں میں بھی اس کے مفادات کے خلاف کارروائیاں کی، جن میں 1992 میں ارجنٹائن میں اسرائیلی سفارت خانے پر بم حملے میں 29 افراد کی ہلاکت، جبکہ 1994 میں یہودی کمیونٹی سینٹر پر حملے شامل ہیں جس میں تقریباً 85 افراد کے مارے جانے کی اطلاعات ہیں۔ ایران اور اسرائیل میں 2005 میں اس وقت کشیدگی بڑھ گئی جب صدارتی انتخابات میں تہران میں احمد نژاد کی حکومت قائم ہوئی تھی۔ احمد نژاد نے متعدد موقع پر اسرائیل کے خاتمے کے بیانات دیے جبکہ ہولوکاسٹ کو ایک وہمہ قرار دیا۔ اسی برس ایران نے اصفہان کے ایٹمی پلانٹ میں یورینیم کی افزودگی شروع کی۔ ایرانی حملے کے بعد مشرقی وسطی میں کئی ممالک نے اپنی فضائی حدود کو بند کرنے کا اعلان کیا تھا۔ 2015 میں عالمی طاقتوں نے ایران کے ساتھ مذاکرات میں ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے معاہدہ کیا تو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اس کو تاریخی غلطی قرار دیا۔ 2018 میں جب اس وقت کے امریکی صدر نے ایران کے ساتھ معاہدے سے نکلنے کا اعلان کیا تو اسرائیلی وزیر اعظم نے سب سے پہلے اس کو خوش آئندہ کہا۔ امریکہ کے معاہدے سے نکلنے کے بعد ایران نے ایٹمی پلانٹ میں یورینیم کی افزودگی دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ باضابطہ طور پر شام کے ساتھ حالت جنگ میں رہنے والے اسرائیل نے دمشق میں جاری خانہ جنگی سے خود کو دور رکھا جو سن 2011 میں شروع ہوئی، لیکن 2013 کے بعد سے اسرائیل شام کے خلاف حملے کر رہا ہے۔ جب شامی حکومت صدر بشار الاسد کی حمایت میں ایران اور حزب اللہ کھل کر سامنے آئے، اسی دوران اسرائیل شام میں حزب اللہ پر سینکڑوں حملے کر چکا ہے۔ اسرائیل نے دیرینہ حریف سعودی عرب سے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کی جو ایران خطے میں ایک اہم مذہبی اور علاقائی حریف کے طور پر دیکھتا ہے۔
सितंबर 2020 में सऊदी अरब के इत्तेहादियों मुत्तहिदा अरब अमारात बहरीन ने इसराइल से तअल्लुकात ममूल पर लाने के मुआहदे पर दस्तखत किए। अमेरिका ने इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान राबते की कोशिश की, लेकिन गजा जंग की वजह से ये कोशिशें पटरी से उतर गईं। चंद महीनों में इसराइल ने ईरान पर बहरी जहाज़ों पर हमला किया, जबकि ईरान ने इसराइल पर टारगेटेड कत्ल और नतन्ज में यूरेनियम अफजूदगी के प्लांट को सबूताज करने का इल्जाम लगाया। इसराइल पर 2022 और 23 में पासदाराना इनकलाब के सरकर्दा अरकान समेत शाम में ईरानियों पर टारगेटेड हमले किए गए। 1 अप्रैल 2024 को दमिश्क में ईरानी सफारतखाने से मुल्हका इमारत पर इसराइल ने फ़ज़ाई हमले किए, जिससे 1 दर्जन से ज़ायद अफराद मारे गए, जिनमें पासदाराना इनकलाब के 2 सीनियर अरकान भी शामिल थे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने खबरदार किया था कि ईरान इसराइल पर एक बड़ा हमला करने की धमकी दे रहा है, लेकिन उन्होंने इसराइल के लिए अपनी आहनी हमायत का आयदा भी किया। शनिचर 13 अप्रैल को दमिश्क अपने सफारतखाने पर गैर मामूली हमले के 2 हफ्ते बाद ईरान ने अपनी सरजमीन से इसराइल की तरफ सैकड़ों ड्रोन दागे। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल का फ़ज़ाई दफ़ाई निज़ाम फ़ाल है और वो ईरान से बराह रास्त हमले को रास्ते में ही रोक देता है। ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती कशीदगी आखिरकार एक बड़ी जंग में तब्दील हो चुकी है, जिसमें इसराइल ईरान पर मुसलसल फ़ज़ाई हमले जारी रखे हुए है और ईरान के अहम मकामात तहरान, एटमी प्लांट और बहुत से फौजी मराकज़ पर मुसलसल हमले जारी रखे हुए है, जबकि जवाब में ईरान भी अपनी मिसाइलों की ताकत के साथ इसराइल पर पूरी कुव्वत से हमले कर रहा है। और इस जंग में दोनों ममालिक अभी तक काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठा चुके हैं।